اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی ریزولوشن آف میرج بائی دا وے آف خلا، اسلامک شریعہ اور پاکستان مسلم فیملی لاز، اس حوالے سے کس پرسپیکٹو کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اور بات اس سوال کے اوپر جا رکی تھی کہ آیا مرد اپنی بیوی پر کسی قسم کا کوئی تشدد کر سکتا ہے اور اسی بنا پر عورت کا مطالبہ خلا درست ہو اور خاوند کو اس سے مہر مثل وصول کرنے کا حق ہے۔ اب اس کوشچن کو اگر ہم پاکستانی پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیں تو 2016 YLR پیج 371 ہمیں یہ بات واضح کر دیتی ہے کہ صرف جسمانی تشدد ہی ظالمانہ رویے کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ مینٹل ٹارچر جو ہے خاوند کا اور خاوند کے گھر والوں کا نفرت انگیز رویہ، یہ بھی ظالمانہ سلوک کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اور اسلامک شریعت کے مختلف سکولز آف تھاٹ میں حنفیہ سکول آف تھاٹ کہتے ہیں کہ اگر خاوند اپنی بیوی پر معاملہ خلا کے لیے تشدد کرے اور اسے دکھ پہنچائے تاکہ اس سے فدیہ وصول کرے، تو اس طرح پر کوئی مال اسے وصول کرنا خاوند کے لیے حرام ہے، خواہ وہ مال مہر کی صورت میں ہو یا کوئی اور مال ہو۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں واضح اشارہ کرتے ہیں کہ بیوی کو جو کچھ دے چکو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، پس مہر واپس لینے کی ممانعت بھی آ جاتی ہے، خواہ کتنا ہی زیادہ ہو۔ لیکن اگر بیوی کا برتاؤ اپنے خاوند کے ساتھ برا ہے اور وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کرتی یا خاوند کے حق و حقوق ادا نہ کرتی ہے یا خاوند کی عزت میں خیانت کرتی ہے، تو ایسی بیوی سے طلاق کا معاوضہ لینا پھر مکروہ کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ خاوند کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ اسے دونوں حالتوں میں بیوی کے مہر سے کچھ واسطہ نہیں ہے، ایک تو اس حالت میں جبکہ اختلافات کی بنا پر خاوند تو ہے، دوسرے اس حالت میں جبکہ میاں اور بیوی دونوں کو حدود اللہ سے تجاوز کا اندیشہ ہو۔ دوسری آیت میں خاوند کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ طلاق کا معاوضہ لے لے جب اس کو حدود اللہ سے تجاوز کرنے کا اندیشہ ہو۔ اس میں خاوند کے ساتھ برا برتاؤ کرنا اور اسے دکھ پہنچانا بھی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ڈرو کہ دونوں میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر گناہ نہیں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جائے۔ بہرحال اگر عورت مال کے عوض خلا کو قبول کرے تو ادائیگی یہ مال اس پر لازم ہو جائے گی اور خلا عائد ہو جاتی ہے، اور اس کے معاوضے میں جو مال وہ شخص وصول کرے گا وہ اس مال کا مالک ہوگا۔ لیکن اگر بیوی کا معاوضہ کو قبول کر لینا خاوند کی ضرر رسانی اور بدسلوکی پر مبنی ہو تو اس مال خلا پر خاوند کی ملکیت مضموم ہوگی
البتہ خاوند کے لیے مال خلا کا مالک ہونا اس صورت میں روا ہوگا جب کہ خلا خاوند سے بیوی کی نفرت اور کراہت کی بنا پر ہوئی ہو۔ اگر خاوند نے بیوی کو خلا کے قبول کرنے پر مجبور کیا ہو اور خلا کا مطالبہ پہلے خاوند کی طرف سے ہو، یعنی اس نے بیوی سے کہا ہو کہ میں نے تیرے ساتھ خلا کیا اور بیوی نے مجبور ہو کر اسے قبول کر لیا ہو، اگر خاوند نے لفظ خلا استعمال کیا تو دین طلاق بائن پڑ جائے گی، لیکن خاوند کو مال کا کوئی حق نہیں ہوگا، کیونکہ بیوی کے ذمہ مال واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ ادائے مال کے اوپر راضی ہو۔ اگر خاوند نے بیوی سے کہا میں نے تجھے 1,00,000 کے عوض طلاق دی اور اسے ادائیگی مال پر مجبور کیا تو طلاق رجعی واقع ہو جائے گی اور خاوند زر فدیہ کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر خاوند نے خلا کا لفظ استعمال کیا تو طلاق بائن پڑ جائے گی اور معاوضہ ساقط ہو جائے گا، اور اگر مال کے عوض طلاق کا لفظ استعمال کیا تو پھر طلاق رجعی ہو پڑے گی اور معاوضہ اس صورت میں بھی ساقط ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر ہم مال کی اسکول آف تھاٹ کی طرف چلیں تو مالکیہ اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ اگر خاوند بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے اور اس کے اوپر سوکن ڈال دے تاکہ وہ بیوی مال کے عوض اس سے چھٹکارا حاصل کر لے، لیکن یہ بدسلوکی اس لیے ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھتی یا اس لیے ہو کہ اسے ناپاکی سے غسل کرنے پر مجبور کرتی ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اور ایسی صورت میں خاوند چاہے تو اسے روک رکھے اور اس کی تادیب کرے تاکہ وہ اپنے فرائض کو اس پر عائد ہوتے ہوئے انجام دے، یا پھر مال کے عوض اس سے خلا کر لے اور اپنا جو مال اس نے لیا ہے وہ سب اس کا ہے۔ لیکن اگر خاوند نے بیوی کے ساتھ بدسلوکی اور مار پیٹ کی یا گالی دی یا اس کا مال چھین لیا یا اس کی سوکن کو ایک ہی گھر میں رکھ کے راتیں گزاری، چونکہ اس امر سے اس بیوی کا ذہنی ٹارچر ہوتا ہے، تو یہ امتیازی سلوک سے کے زمرے میں بھی آگا۔ لیکن مال کی اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ قلبی لگاؤ کا امتزاج جو ہے، وہ جو ڈفرینسیشن ہے، وہ تو بھیا مستثنیٰ ہے، کیونکہ قلب جو ہے اس کا رجحان کسی ایک عورت کی طرف ہو جانا جو ہے وہ ناانصافی کے زمرے میں نہیں آتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر بیوی کے ساتھ خاوند نے ایسا برتاؤ کیا اور مال دے کر بیوی نے چھٹکارا حاصل کیا تو یہ طلاق بائن ہوگی اور جو مال اس نے لیا وہ واپس کرنا ہوگا۔ اور اگر خلا کا مطالبہ، خلا کا جو کنسیڈریشن ہے زر خلا، وہ خاوند کے بچے کو دودھ پلانا یا حمل اس کو ہے تو حمل کے اخراجات کا برداشت کرنا یا اولاد کی پرورش یا تربیت کی ذمہ داری سے خاوند کو بے نیاز کرنا قرار پاتا ہے، تو بیوی کے ذمہ جو مطالبہ اس سلسلے میں تھا دن وہ ساقط ہو جائے گا اور اس بیوی کے حقوق اسے پھر حاصل ہوں گے۔ اگر بیوی نافرمان ہو اور اس نے اپنی بدزبانی سے خاوند کو دکھ پہنچایا تو خاوند بلا کراہت اپنے مال کا مطالبہ پورا کر سکتا ہے۔ اور اگر خاوند کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ عورت اس کی عزت و ناموس میں خیانت کرتی ہے تو کیا اسے حق ہے کہ بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے، اسے مجبور کرے کہ وہ مال دے کر خاوند سے چھٹکارا حاصل کرے، اور آیا وہ مال خاوند کے لیے روا ہوگا؟
ایسا کرنا بھی مال کی اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ درست نہیں ہے، کیونکہ جب خاوند کو بیوی کی بدکاری کا علم ہو اور وہ بیوی سے زر خلا وصول کرنے کے لیے اس کا خاوند بننا رہتا ہے تو یہ سخت کمینہ پن ہے، اور کتھی صورت مال کی اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جب خاوند کو بیوی کی بدکاری کا پتہ چل گیا تو اب وہ ڈھیٹ بن کے کمینہ بن کے بیٹھا رہے کہ اس کو تنگ کر کے اس سے زر خلا حاصل کروں گا، اس کے بعد پھر اس کو فارغ کروں گا۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ بغیر مطالبہ مال کے بدکار عورت کو طلاق دینے کے سوا اور کچھ نہ کرے، یا پھر اسے بغرض تعذیب روک کے رکھے۔ اگر خاوند نے اسے مار پیٹ یا گالی گلوچ سے تنگ کیا اور آخر مال لے کر اسے چھوڑ دیا، دین یہ بات ثابت ہوگی کہ بیوی وہ مال اس سے واپس لے سکتی ہے اور بلا معاوضہ مال وہ زوجیت سے خارج ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد حنابلہ اسکول آف تھاٹ آ جاتا ہے، اسلامک شریعت کا ایک بڑا اسکول آف تھاٹ ہے، اور حنابلہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے، مار پیٹ کرے، گالی گلوچ یا مختلف حربوں سے تنگ کرے اور سوکن کی باری کو اس کی باری پر ترجیح دے دے، اس کا خرچ بند کر دے، اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تاکہ بیوی مال دے کر اس سے چھٹکارا پالے، اور وہ عورت ایسا ہی کرے تو یہ خلا باطل ہوگا۔ اور اس صورت میں جو معاوضہ لیا گیا لازم ہے کہ اسے واپس کر دے۔ وہ عورت بدستور اس کی بیوی رہے گی جس طرح کے خلا سے پہلے تھی، کیونکہ یہ معاوضہ جبراً وصول کیا گیا ہے اور خاوند کو اس کے مال کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں واضح کر دیتے ہیں کہ بیویوں کو اس ارادے سے تنگ نہ کرو کہ جو کچھ تم نے دیا اس میں سے کچھ واپس لے لو، تنگ کر کے واپس نہیں دینا۔ اب حنابلہ اسکول آف تھاٹ کے نزدیک یہ ممانعت معاملہ کے فاسد ہونے کی وجہ سے ہے، البتہ اگر یہ خلا لفظ طلاق کے ساتھ ہو یا خلا ہی کا لفظ ہو لیکن بنیت طلاق استعمال کیا گیا ہو تو اس سے ایک طلاق کے رجی واقعہ ہوگی، لیکن اگر خاوند نے اس ارادے سے بدسلوکی نہ کی ہو کہ بیوی سے معاوضہ طلاق میں مال وصول کرے، بلکہ وہ بدخلقی کی بنا پر ایسا کرتا ہو، تو ایسی صورت میں بیوی مال کے عوض میں اس سے پیچھا چھڑا لے تو دین یہ خلا حنابلہ اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں کہ درست ہوگا اور خاوند کو اس کا معاوضہ لینا روا ہوگا۔ تاہم بیوی کو تنگ کرنے اور دکھ دینے کا گناہ ضرور ہوگا۔ اس طرح سے خاوندوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے اس قرآنی ارشاد میں اور اس حکم پہ عمل پیرا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ خود خوش سلوبی سے ان کے ساتھ گزارا کرو، پھر خوش اسلوبی کے ساتھ گزارا کرنے کے بعد ہی انہیں چھوڑنا، نیک بات ہی کہنا، اور خوش اسلوبی سے ہی گزر بسر کرنی ہے، خوش اسلوبی ہی سے ان کے ساتھ اگر علیحدگی کا معاملہ ہو تو علیحدگی خوش اسلوبی سے ہوگی۔ البتہ یہ جو مسائل ہیں اس صورت میں ہیں جب کہ خاوند تشدد کرتا ہو، لیکن اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہے اور وہ اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی تارک یا بد اخلاق اور بدکار ہے تو خاوند کو اسے بعوض مال چھوڑ دینے کے لیے ستانے کا حق ہے، اور جو مال طلاق کے معاوضے میں بیوی دے اس کا لینا حلال اور خلا بھی درست ہوگا۔ یہ حنابلہ اسکول آف تھاٹ کہتا ہے۔ اگر بیوی
گناہ فاحش کی مرتکب ہو تو خاوند کو اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے اور سزا دینے کا حق ہے، یہاں تک کہ وہ بدی سے باز آ جائے یا مال دے کر اس خاوند سے پیچھا چھڑا جائے۔ اس کے بعد شافی اسکول آف تھاٹ کی طرف چلتے ہیں۔ شافی اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ خلا کے بارے میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ فعل مکروہ ہے، اس طرح عورت کے لیے بھی مکروہ ہے کہ وہ عورت خلا حاصل کرنے کے لیے بلا وجہ اپنے مال کو خاوند پر خرچ کرے۔ تاہم دو صورتیں ایسی ہیں جس سے یہ فعل مکروہ نہیں ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں میں مخالفت ہو جائے اور یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی حق تلفی کریں گے، جس کی ادائیگی اللہ نے ان پر عائد کر دی ہے۔ مثلا بیوی خاوند کی فرما برداری ترک کر دے اور اس کی زندگی کو تلخ کر دے، اور حاکم کی طرف سے ان پر کوئی سختی ہو اور نہ کنبے والوں میں سے کوئی ان میں سے باہم مسالت کرائے، نہ ہی حاکم وقت اس میں انٹرفیئر کرے، نہ ہی ان کے خاندان میں سے کوئی انٹرفیئر کرے، تو ایسی صورت میں خلا کرنا شافی اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ مستحب ہے، اور اگر عورت خلا منظور کر لے تو مال کی ادائیگی اس پر لازم ہو جائے گی، اور اب اسے یہ حق نہ ہوگا کہ وہ خاوند کی بدسلوکی کی بنا پر اپنا مال واپس کرنے کا مطالبہ کرے۔ تاہم مرد کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ عورت کو خلا پر مجبور کرنے کے لیے اسے ستائے، لیکن اگر یہ بات ان شرائط کے ساتھ عمل میں آئے تو یہ خلا لاگو ہوگا، اور دونوں میں سے کسی کو بھی اس سے پھرنے کا حق نہ ہوگا جب ان کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں گے، ایک دوسرے کو ستانا نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر شافی اسکول آف تھاٹ بھی کہتا ہے کہ دونوں میں سے کسی کو بھی اس سے پھرنے کا حق نہ ہوگا اور خلا جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا۔ اس کے بعد شافی اسکول آف تھاٹ جو دوسری صورتحال ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہے کہ خاوند مشروب بیع، مشروط بیع طلاق قسم کھائے کہ وہ اس گھر میں داخل نہ ہوگا، یہ قسم کھائے کہ موجودہ سال میں وہ گھر میں نہیں جائے گا، تو ایسی حالت میں اسے حق ہے کہ بغیر کسی کراہت کے بیوی سے خلا کر لے۔ ایسی صورت میں شافی اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ طلاق بائن پڑے گی اور وہ گھر میں داخل ہو جائے گا، لیکن وہ عورت اس کی بیوی نہیں رہے گی، اور اس پر 3 طلاق کی قسم عائد نہیں ہوگی۔ خاوند جب گھر میں داخل ہوگا تو وہ 1 طلاق سے بائنہ ہو جائے گی، کیونکہ خلا 1 طلاق ہوتی ہے اور فسخ نکاح نہیں ہوتا ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے فسخ نکاح ہو جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے عورت بائنہ ہو جائے گی لیکن طلاق کی تعداد کم نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ طلاق خلا یا فدیہ کے الفاظ میں دی گئی ہو اور طلاق کی نیت نہ کی گئی ہو، بلکہ خلے کا ہی نیت رکھی گئی تھی، طلاق کی نیت نہیں بلکہ خلا کی نیت تھی۔ اس طرح کی وہ صورت ہے جب کہ ایک شخص قسم کھائے کہ وہ فلاں کام ضرور کرے گا، مثلا کسی نے 3 طلاق کی شرط کے ساتھ یہ قسم کھائی کہ اس بیوی پر وہ شادی ضرور کرے گا، تو اس صورت میں وہ اس سے خلا کر سکتا ہے۔ اب اگر وہ دوسری بیوی نہ بھی کرے تو اس عورت کو 3 طلاقیں نہیں ہوں گی، لیکن اگر 3 طلاق کی شرط کے ساتھ یہ قسم کھائی ہے کہ وہ اس بیوی پر اسی مہینے میں ایک اور شادی کر لے گا،
تو ایسی صورت میں جو حکم ہے اس کے بارے میں شافعی اسکول آف تھاٹ بھی کہتا ہے کہ اختلاف آ جاتا ہے کہ اگر بیوی نے خلا کر لیا اور مہینہ ختم ہونے میں اتنا عرصہ باقی تھا جس میں وہ شادی کر سکتا تھا، تو اس خلا کے کرنے سے اس شخص کو 3 طلاق کی شرط سے چھٹکارا ہو جائے گا، بصورت دیگر اس کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اب اسی بات کو کتاب الفقہ جو علماء اکیڈمی لاہور سے پبلش ہوئی ہے اس میں بھی واضح کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ابن الرشدم کی طرف آئیں اور ہدایۃ المجتہد ان کی کتاب ہے، اور اس کے بعد خلا کے جواز کے معاملہ میں اگر ہم جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمان کی لینڈ مارک ججمنٹس کی بک ہے جو اس میں انہوں نے اسلامی قوانین کو کمپائل کیا ہے اور مجموعہ قوانین اسلام جو ہے اس میں تفصیلی بحث کی ہے، اور اس میں وہ واضح کر دیتے ہیں اپنی کتاب مجموعہ قوانین اسلام میں کہ اگر عدالت کو اس امر کا یقین ہو گیا ہو کہ زوجین شدید ناچاکی کے سبب باہمی معاشرت میں اللہ کے احکامات کی پابندی نہ کریں گے تو شوہر کو خلا کا حکم دے گی، مگر شرط یہ ہے کہ اگر قصور مرد کا پایا جائے گا تو اور عدالت بلا معاوضہ تفریق کرا دے گی۔ اس کے بعد مزید شرط یہ ہے کہ اگر قصور عورت کا ہو یا دونوں میں سے کسی کا نہ ہو مگر حالات و واقعات جو ہیں دونوں میاں بیوی کے وہ خلا کے متقاضی ہو جائیں، دین شوہر کو عورت سے مناسب معاوضہ دلوایا جا سکتا ہے۔ جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمان کہتے ہیں کہ خلا کے جواز کے سلسلے میں 5 اقوال ملتے ہیں جو کہ ابن رشدم جو کہ ایک بڑے شافعی اسکول آف تھاٹ کے جورسٹ ہیں، ان کی کتاب ہدایۃ المجتہد ہے جس میں 5 اقوال ملتے ہیں یہ کہ خلا اصلاً جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ خلا جائز نہیں الا یہ کہ مرد عورت کو بدکار پائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خلا ہر حال میں جائز ہے خواہ ضرر کے ساتھ ہو۔ چوتھا قول یہ ہے کہ خلا جائز نہیں الا یہ کہ یہ خوف دامن گیر ہو کہ زوجین حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ 5واں قول یہ ہے کہ خلا ہر حال میں جائز ہے الا اس صورت میں کہ خلا سے ضرر ہو۔ اب خلا کی بنیاد اور خلا کے جواز میں سورہ بقرہ آیت نمبر 229 اب خلا کا جواز ثابت ہوتا ہے کہ جب زوجین میں میاں بیوی میں ایسی نا اتفاقی پائی جائے کہ باہمی معاشرت محال ہو جائے۔ اس کے بعد اگر ہم اسلامک فقہ کے ایک بڑے جورسٹ داؤد بن علی الظاہری کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ خلا صرف اس صورت میں جائز ہے جب شوہر اور بیوی دونوں کو خطرہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ اور ابن حمام
کی مشہور فقہ کی کتاب فتح التقدیر کے مطابق یہی مسلک ظاہریہ فرقے کا ہے، ظاہریہ اسکول آف تھاٹ جو ہے۔ لیکن ایک اور جورسٹ نعمان کہتے ہیں کہ خلا بوجہ ضرر پہنچانے کے جائز ہوگا، اور اسی پوائنٹ پہ اگر ہم ابن رشد کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ خلا کا فلسفہ یہ ہے کہ خلا عورت کے اختیار میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ مرد کے اختیار میں طلاق ہے، چنانچہ جب عورت کو مرد کی طرف سے کوئی تکلیف ہو تو اس کے اختیار میں خلا تو ہے، اور جب مرد کو عورت کی طرف سے تکلیف ہو تو پھر طلاق کا اختیار اس کے پاس ہے۔ اب اگر ہم اسی بات کو تھوڑا سا آگے لیے چلتے ہیں اور آیت نمبر 229 سورۃ البقرہ جو کہ کہتی ہے کہ اگر تم ڈرو کہ دونوں میاں بیوی، دونوں زوجین اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر گناہ نہیں اس میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جائے۔ اب اسی بات کو اگر ہم تفسیر قرطبی کے تناظر میں دیکھیں تو قرطبی کی مشہور تفسیر، جس کو تفسیر قرطبی بھی کہا جاتا ہے، اور اس تفسیر کا اصلی نام تو الجامع الاحکام القرآن، اس میں لکھا ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا کہ شوہر عورت سے خلا کا کچھ بھی معاوضہ لے، الا یہ کہ اس امر کا خوف ہو کہ وہ دونوں حدود اللہ کو قائم نہ رکھ سکیں گے، اور تحریک کو اس شخص کے واسطے جو حد سے تجاوز کرے وعید کے ذریعے سخت بنا دیا ہے، خوف دیا ہے سزا کا، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ زوجین میں سے ہر ایک اپنے دل میں یہ غور کرے کہ کیا وہ عورت اپنے شوہر کی حقوق زوجیت کو اس طور پر قائم رکھ سکے گی جو اس پر بربنائے نکاح واجب ہو گئے تھے، جن کا حکم اللہ نے اس کو دیا ہے، اور جس کو وہ عورت اپنے خیال میں ناخوشگوار سمجھتی ہے۔ بس اگر ایسا ہے تو عورت کے لیے کوئی قباحت نہیں کہ وہ شوہر کو فدیہ دے، اور نہ ہی شوہر کے لیے ایک قباحت ہے کہ وہ عورت سے معاوضہ خلا لے۔ اب اس آیت میں جو خطاب ہے وہ زوجین سے ہے، دونوں کے لیے ہے، کہ دونوں سے مراد دونوں میاں بیوی، جب ان کو یہ پتہ ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، اور یہ حقوق خوف کے ذریعے ہوتا ہے جو کہ ناخوشگوار امر کے وقوع ہونے کا خوف دلاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا معاملہ آگے لے چلتے ہیں اور تفسیر بیضاوی کی طرف پڑھتے ہیں، تفسیر بیضاوی میں واضح کر دیا گیا، اس طرح بحث کی گئی کہ اور نہیں ہے حلال تمہارے واسطے کہ تم کچھ بھی لو اس جہیز میں سے جو دیا ہو تم نے اپنی عورتوں کو، یعنی مہروں میں سے۔ اب روایت ہے کہ جمیلہ اپنے شوہر ثابت بن قیس سے بغض رکھتی تھی، پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ نہ میں ہوں اور نہ ثابت، یعنی یا میں نہیں یا ثابت نہیں۔
میرا اور اس کا سر باہمی کوئی شے جمع نہیں کر سکتی۔ خدا کی قسم میں کوئی عیب نہیں لگاتی ہوں اس کی دینداری میں نہ ہلاک میں، لیکن میں اسلام میں کفر کو مکروہ جانتی ہوں۔ میں بغض کی وجہ سے اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے خیمے کا پردے کا ایک کونا اٹھایا، میں نے اس کو دیکھا آتے ہوئے چند آدمیوں کے ساتھ، وہ سب سے زیادہ کالا تھا ان سب لوگوں میں سے، اور سب سے زیادہ کوتاہ قد تھا، یعنی سب سے زیادہ بدصورت تھا۔ پس یہ آیت نازل ہو گئی، چنانچہ جمیلہ نے اپنے اس شوہر سے اس باغ کے عوض خلا کیا جو ثابت نے ہی اس کو مہر میں دیا تھا۔ اب یہ خطاب حکام سے ہے، اور معاوضہ لینے دینے کی نسبت ان حکام کی طرف سے اس لیے ہے کہ وہ اس لین دین کا حکم دینے والے ہیں جبکہ معاملہ ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور ایک قول ہے کہ خطاب ازواج سے ہے اور اس کے بعد حکام سے، اور وہ دونوں زوجین خوف کریں، اور اس کو اندیشہ میں رکھا گیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیہ دے کر چھٹکارا حاصل کر لے، یعنی مرد پر اس فدیے کے لینے میں کوئی گناہ نہیں جو عورت اپنے نفس کے چھٹکارے کے لیے دے۔ اور خلا چاہے یہ اللہ کی حدود ہیں، حد کا لفظ احکام کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ ان سے تجاوز نہ کرو، یعنی ان حدود سے مخالفت کے ذریعے تجاوز نہ کرو، اور جنہوں نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا وہ تو ظالم ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے معاملات میں دیکھیں تو بڑے جورسٹ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک زوجین میں ایسی ناچاکی کی صورت میں حدود اللہ پر قائم نہ رہ سکنے کا خوف پیدا ہو گیا ہے تو پھر خلا کرانا جائز ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی کتاب العلام میں بیان کرتے ہیں کہ اگر شوہر نے کہا کہ میں اپنی زوجہ کو جدا نہ کروں گا اور نہ اس کے ساتھ عدل کروں گا تو اس کو زوجہ کے ساتھ عدل کرنے پر مجبور کیا جائے گا، لیکن زوجہ کو جدا کرنے کے لیے اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دونوں جو بڑے اسکولز آف تھاٹ ہیں ان کا یہ قول ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ترمذی میں روایت ہے کہ جس عورت نے بھی اپنے خاوند سے بغیر کسی معقول عذر یا مجبوری کے خلا حاصل کیا اس پر بہشت کی خوشبو حرام ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گی۔ اب معاملہ اس سے تھوڑا سا آگے چلتا ہے اور ہم آ جاتے ہیں پاکستان کے مسلم فیملی لاز کی جانب۔ جب بیوی کو حسب ضابطہ طلاق کا حق دیا گیا ہو اور وہ اس اختیار کو استعمال کرنا چاہتی ہو
یا جب کسی بیوی کے فریقین میں سے کوئی طلاق کے علاوہ تنسیح نکاح چاہتا ہو تو پھر سیکشن 7 مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے احکامات مناسب رد و بدل سے اور جہاں تک اپلیکیبل ہوں گے وہ اپلائی کیے جائیں گے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم بنیادی لا دیکھنا چاہیں تو وہ ہمیں پاکستان، یا بلکہ میں کہوں گا کہ بر صغیر پاک و ہند کے پریولنٹ جو فقہ ہے، موسٹلی فقہ حنفیہ ہی ہے، اور اس کے اوپر جسٹس عبد الرحمن اور جسٹس ہارنس نے 1945 میں ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ پاس کی تھی، عمر بی بی ورسز ماہرتین۔ اسی کا تناظر میں ہی آج تک جتنے بھی ہم نے، یعنی مسلم فیملی لا آرڈیننس میں بھی جتنی بھی طلاق کے معاملات میں اس کا جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں وہ عمر بی بی کیس سے ہی اخذ کیے جاتے ہیں۔ عمر بی بی کیس میں واضح کیا گیا کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہو وہ طلاق کا اعلان خواہ کسی شکل میں بھی ہو کرنے کے بعد جس قدر جلد ہو سکے ایسا کرنے کے لیے چیئرمین کو تحریری طور پر نوٹس دے گا اور اس کی ایک نقل جو ہے وہ بیوی کو مہیا کرے گا اس طلاق کی۔ اس کے بعد اگر ہم سیکشن 7 مسلم فیملی لا آرڈیننس میں دیکھیں تو طلاق کے معاملے میں یہی بات آ جاتی ہے کہ ایک نوٹس یونین کونسل کے چیئرمین کو اور ایک نقل بیوی کو مہیا کرنی ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا پینل پروویژن ہے جس کی مدت 1 سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانہ 5,000 تک بھی ہو سکتا ہے، یا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد طلاق جو ہے وہ 90 ڈیز کے بعد مؤثر ہوگی، اور جب چیئرمین یونین کونسل کو نوٹس دیا جائے گا تو 30 ڈیز کے اندر چیئرمین فریقین کے اندر مصالحت کروانے کی غرض سے ایک ثالثی کونسل تشکیل دے گا، اور ثالثی کونسل ایسی مصالحت کرانے کے لیے سارے اقدامات کرے گی۔ اور اگر طلاق کے اعلان کے وقت بیوی حمل سے ہے دین طلاق تو اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے۔ اور پاکستان کے اندر خلا سے متعلق کوئی باقاعدہ ایکٹڈ لا جو ہے وہ موجود تو نہیں ہے۔ اب خلا کے جب بھی دعویٰ کیا جاتا ہے تو اس دعوے کو سیکشن 8 مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت سماعت کیا جاتا ہے، اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے سیکشن 8 کے حوالے سے خلا کی انٹرپریٹیشن سے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے اہم فیصلہ جات دیے ہیں، اور ان میں گائیڈ لائن انہوں نے عمر بی بی کیس جو کہ رپورٹڈ کیس ہے آل انڈیا رپورٹر 1945
لاہور ہائی کورٹ پیج 51 میں جسٹس عبد الرحمان اور جسٹس ہارنس 2 رکنی بینچ تھا۔ مقدمہ عمر بی بی بنام ماہر الدین نے یہ واضح کیا کہ یہ عدالت کے لیے قابل قبول نہیں کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر خلا کرائے۔ دونوں جج صاحبان نے یہ بھی قرار دیا کہ ناپسندیدگی یا نفرت کی بنا پر عدالتیں نکاح کو فسخ نہیں کر سکتی۔ اب اسی عمر دین کیس میں، عمر بی بی ورسز ماہر الدین کیس میں، جو ابتدائی عدالت نے اس بنا پر کہ عورت اپنے شوہر سے اس درجے پر متنفر ہے کہ اس کا اپنے شوہر کے ساتھ کسی صورت بھی آرام سکون کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، حکم تنسیح نکاح کا حکم جاری کیا تھا۔ تو جسٹس عبد الرحمان اور جسٹس ہارنس نے کہا کہ ہر طور کوشش کی جانی چاہیے تھی کہ دونوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں، 1952 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہمارے سامنے آتی ہے۔ سعیدہ خانم ورسز محمد سمیع، اس میں جسٹس AR کارنیلیس، جسٹس ماہر جان، جسٹس خورشید زمان، 3 جج صاحبان نے اس نقطۂ نظر کو اختیار کیا کہ انکمپیٹیبلٹی ٹیمپرامنٹ جو ہے، انکمپیٹیبلٹی ٹیمپرامنٹ ڈس لائک، مزاج کے مطابق ناپسندیدگی، بلکہ بیوی کی اپنے شوہر سے نفرت اسلامی قانون کے تحت طلاق کے لیے جائز وجہ نہیں بن سکتی، الا یہ کہ شوہر اس بات پر راضی ہو جائے۔ اسی بات رپورٹ کیا گیا تینوں جج صاحبان کے فیصلے کو، جو کہ سعیدہ خانم کیس میں انہوں نے دیا، اور یہ رپورٹ ہوا PLD 1952 لاہور ہائی کورٹ پیج 113 میں۔ اس کے بعد ایک کیس سامنے آتا ہے بلقیس فاطمہ ورسز نجم الاکرام، 1959 کا کیس تھا۔ اس میں بھی لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس بشیر احمد، جسٹس BZ کاؤس اور جسٹس مسعود احمد 3 رکنی بینچ تھا۔ انہوں نے یہ قرار دیا، تینوں جج صاحبان نے، کہ اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ زوجین اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو شوہر کی رضامندی کے بغیر عدالت بیوی سے مناسب معاوضہ شوہر کو دلا کر خلا کرا سکتی ہے۔ اور یہ بات PLD 1959 لاہور ہائی کورٹ پیج 566 میں بلقیس فاطمہ کیس میں انٹرپریٹ ہوئی، اور پھر یہی تینوں جج صاحبان کا جو فیصلہ تھا، اسی فیصلے کو، اسی نقطۂ نظر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹس میں اختیار کیا اور کہا کہ یہ فیصلہ بالکل قرآن و سنت اور پاکستان کے فقہ جو علماء ہیں، تمام شریعت اور فقہاء جتنے بھی ہیں، ان کے مطابق ہے، اور اس بات کو
PLD 1967 سپریم کورٹ پیج 97 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پیارے بھائی فیملی کورٹ ایکٹ 1964 جو کہ 2002 میں کچھ امینڈمنٹس بھی ہو گئیں، اور سیکشن 5 کے تحت دعویٰ تنسیح نکاح کے علاوہ حق مہر، نان و نفقہ، سامان جہیز، پوبرٹی، جیکٹیشن آف میرج، گارڈین شپ، یہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ گارڈین شپ کا، کسٹڈی کا، نابالغان کی ملاقات کا، ان کی جائیداد اور ان کی ذات کا جو گارڈین ہے، زوجیت کے ملکیت کے معاملات، ان تمام معاملات مقدمات جو ہیں فیملی کورٹ ایکٹ 1964 ترمیم شدہ 2002 سیکشن 5 کے تحت اختیار سماعت فیملی کورٹ کو دے دیا گیا۔ اب اس وجہ سے تنسیح نکاح میں ہی حق مہر آ گیا، تنسیح نکاح کے اندر ہی نان و نفقہ آ گیا، سامان جہیز بھی آ گیا، حق حسانت بھی آ گیا، کیونکہ اختیار سماعت 2002 میں واضح کر دیا گیا سیکشن 5 کے تحت۔ الگ الگ مقدمات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب 2002 میں آرڈیننس 55 جو تھا، جس میں یہ امینڈمنٹ کی گئی تھی فیملی کورٹ ایکٹ 1964 میں، یہ امینڈمنٹ اس وجہ سے کی گئی تھی کہ ازواجی زندگی کے تنازعات ایک ہی دعوے میں اکٹھے سماعت کیے جائیں تاکہ طوالت مقدمات سے اجتناب کیا جا سکے۔ اب فیملی کورٹ ایکٹ واضح کر دیتا ہے کہ شریعت محمدی میں طلاق کا حق شوہر کو دیا گیا ہے، اس کے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریزولوشن آف میرج کا دعویٰ ہمیشہ زوجہ کی طرف سے دائر ہوتا ہے، اور بعض حالات میں خاوند کی طرف سے بھی عورت کو طلاق تفویض کی صورت میں طلاق کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا معاملہ آگے لے چلیں تو ریزولوشن آف میرجز ریزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939 کے بموجب جب عورت کو تنسیح نکاح کا حق کن صورتوں میں دیا گیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب خاوند 4 سال سے لاپتہ ہے، 2 سال سے شوہر نے مینٹیننس نہیں دیا ہے، بیوی کی مرضی کے بغیر یونین کونسل کے چیئرمین کی مرضی یا یونین کونسل کے ناظم کی مرضی کے بغیر دوسری شادی کر لی ہے، اس کو ذہنی ٹارچر دیا ہے۔ چوتھی بات، عرصہ 3 سال سے حق زوجیت ادا نہیں کیے، بیوی کے قریب بھی نہیں آیا۔ اور 5ویں بات، خاوند شادی کے وقت سے لے کے اب تائیں نامرد ہے، امپوٹنٹ ہے۔ اب امپوٹنسی کا جو ایشو ہے، اس پہ ہم نے علیحدہ سے ایک دفعہ بات بھی کی،
اور امپوٹنسی کون کون سی صورت میں ہوتی ہے اور کس طرح سے اس اسلامی شریعہ اور مسلم فیملی لاز جو ہیں پاکستان کے وہ اس حوالے سے کس طرح سے کس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ امپوٹنسی لاز بائی سلیم یعقوب آپ دیکھیے گا، اس میں اس بات کو ہم نے واضح بھی کیا ہے. چھٹی صورت آ جاتی ہے کہ دوران نابالغی، یعنی جب بی بی سوئی جورس نہیں تھی 16 سال سے پہلے، اس بی بی کا نکاح کر دیا گیا اور اس بی بی نے 18 سال سے پہلے اپنا حق الاخیار البلوغ کے ذریعے پبرٹی کا حق استعمال کیا اور اپنے نکاح کو فسخ کروا لیا ہے. ساتویں صورت آ جاتی ہے کہ شوہر نے بیوی کے ساتھ ظالمانہ سلوک روا رکھا ہو، یعنی عادتاً مار پیٹ کرتا ہو، ظالمانہ رویے کی وجہ سے اس کی زواجی زندگی کو تنگ کر رکھا ہو، بد کردار عورتوں سے تعلقات رکھتا ہو، بد شہرت رکھتا ہو، بغیرت ہو، عورت کو بدکاری پر مجبور کرے، اس کے ملکیتی پارچہ جات زیورات کو فروخت کر دے یا اس کے استعمال سے محروم رکھا ہو، عورت کو مذہبی فرائض سے روکتا ہو یا رکاوٹ پیدا کرتا ہو، اگر اس نے بیویاں زیادہ ہیں تو سب سے یکساں سلوک نہ کرتا ہو، اور اس کے علاوہ 8ویں صورت غلامی آ جاتی ہے یا کوئی ایسی وجہ جس کی اسلام میں اجازت موجود ہو. اب یہ مسلم فیملی لا آرڈیننس یا مسلم ریزولوشن آف میرجز ایکٹ کی جب تک بات ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے ہے. اب ہندو عورت کا میٹر ہے یا عیسائی عورت کا معاملہ ہے تو پھر عدالت دیوانی کا معاملہ بھی آ جاتا ہے. اس بات کو پی ایل جے 2017 لاہور ہائی کورٹ پیج 732 میں بھی ڈسکس کیا گیا، اور جب بھی ریزولوشن آف میرج کا دعویٰ دائر کیا جائے گا تو اس میں یہ بات واضح کی جائے گی کہ فریقین کا نکاح کب ہوا، نکاح نامے کی نقل شامل کی جائے گی، خاوند کا سلوک کیسا تھا، آخر اختلاف کن صورتوں میں بڑا ہے، اور اگر ریزولوشن آف میرج کے ہی دعوے میں ایک سے زائد دادرسی چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی بنائے مساہمت علیحدہ لکھی جائیں گی کہ کیا کیا کاز آف ایکشن، کیا کیا ایشوز ہیں، اور وہ تمام چیزوں کو واضح کرتے ہوئے آپ ریزولوشن آف میرج کا دعویٰ دائر کریں گے. اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن 2002 CLC پیج 1801 میں ہے، اور پی ایل جے 2010 سپریم کورٹ پیج 891 اسی بات کو ڈسکس کرتا ہے، اور 2019 YLR پیج 86 بھی اسی حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کر دیتا ہے. تو دوستو، سوٹ فار ڈیزولوشن آف میرجز بائی دا وے آف خلا ہمارا ٹاپک تھا آج کا، جو کہ کچھ وسیع ٹاپک ہے، مختلف پرسپیکٹیو سامنے آتے ہیں. انشاءاللہ اسی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.